کبھی آپ نے کسی ایسے ملک کے بارے میں سوچا ہے جو بیک وقت جنت بھی ہو اور زخموں سے بھرا ہوا بھی؟ ایک جگہ جہاں سمندر کی لہریں خاموشی سے کہانیاں سناتی ہیں اور پہاڑ صدیوں کے راز اپنے اندر چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہانی ہے لبنان کی، ایک ایسا ملک جو خوبصورتی میں بے مثال ہے، لیکن تاریخ نے اسے بار بار آزمایا ہے۔ آج ہم صرف ایک ملک کے بارے میں نہیں بلکہ ایک احساس کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسی زمین جہاں امید اور درد ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لبنان مشرق وسطی کا ایک چھوٹا سا ملک، بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے۔ اس کے ایک طرف شام اور دوسری طرف اسرائیل، اور سامنے پھیلا ہوا نیلا سمندر۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ لبنان کا دارالحکومت بیروت ہے، ایک ایسا شہر جو کبھی مشرق کا پیرس کہلاتا تھا۔ یہاں کی آبادی تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہے، اور یہاں مختلف مذاہب اور ثقافتیں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ لبنان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، لیکن فرانسیسی اور انگریزی کا بھی بہت اثر ہے۔ یہ ملک اپنے خوبصورت پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور تاریخی مقامات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لبنان کی تاریخ صرف صدیوں پر نہیں بلکہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں فنیقی لوگ آباد تھے۔ وہ دنیا کے بہترین تاجر اور سمندری سفر کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے سمندر کے راستے تجارت کو فروغ دیا اور دنیا کو الفاظ اور حروف تہجی کا ایک نیا نظام دیا۔ وقت گزرتا گیا اور لبنان پر مختلف سلطنتوں نے حکومت کی۔ رومی آئے، پھر بازنطینی دور آیا، اور اس کے بعد اسلامی خلافتوں کا زمانہ۔ پھر عثمانی سلطنت نے تقریباً 400 سال تک یہاں حکومت کی، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی سلطنت ختم ہو گئی اور لبنان فرانس کے زیر اثر آ گیا۔ 1943 میں لبنان نے آزادی حاصل کی اور ایک نیا سفر شروع ہوا۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ 1975 میں لبنان میں ایک خوفناک خانہ جنگی شروع ہوئی جو تقریباً 15 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ نے ملک کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی اور ہزاروں زندگیاں چھین لی۔ اگرچہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن اس کے زخم آج بھی باقی ہیں۔ لبنان کی ثقافت اس کی سب سے خوبصورت پہچان ہے۔ یہاں مشرق اور مغرب دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے۔ لبنانی لوگ خوش مزاج، مہمان نواز اور زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہاں موسیقی، رقص اور فنون لطیفہ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ لبنانی کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہموس، تبولا، شاورما اور فلافل یہ صرف کھانے نہیں بلکہ ایک ثقافت ہے۔ یہاں کے کھانوں میں زیتون کا تیل، تازہ سبزیاں اور خوشبودار مسالے استعمال ہوتے ہیں۔ لبنان میں کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک خوشی جو خاندان اور دوستوں کے ساتھ بانٹی جاتی ہے۔ بیروت ایک ایسا شہر جو کبھی سوتا نہیں۔ یہاں جدید عمارتیں بھی ہیں اور پرانی گلیاں بھی۔ ایک طرف قہوہ خانے اور دوسری طرف سمندر کے کنارے شام کی سیر۔ بیروت کی راتیں روشنیوں سے جگمگاتی ہیں اور اس کی صبحیں امید سے بھری ہوتی ہیں۔ یہ شہر جنگ کے بعد بار بار تباہ ہوا، لیکن ہر بار دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں کے لوگ ہار ماننا نہیں جانتے۔ بیروت صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، ایک کہانی ہے جو ہر روز لکھی جا رہی ہے۔ لیکن ہر خوبصورت کہانی کے پیچھے کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہوتی ہیں۔ لبنان آج شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ معاشی بحران، مہنگائی، بے روزگاری۔ یہاں کی کرنسی کی قدر بہت گر چکی ہے۔ لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ 2020 میں بیروت کی بندرگاہ پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ سینکڑوں لوگ جان سے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک قوم کے دل پر لگا ہوا زخم تھا۔ سیاسی عدم استحکام بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن مسائل وہی رہتے ہیں۔ لوگ مایوس ہیں لیکن پھر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتے۔
لبنان ایک ایسا ملک جو ٹوٹا بھی ہے اور جڑا بھی ہے۔ یہاں کے لوگ درد میں بھی مسکراتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ سمندر کی لہریں، پہاڑوں کی خاموشی اور بیروت کی روشنی، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ زندگی ہر حال میں جاری رہتی ہے۔ شاید لبنان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی امید کو زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ اور شاید لبنان کی صبح اب زیادہ دور نہیں۔ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گلوبل فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔